السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جب ہم مسلم معاشرے پہ غور کرتے ہیں اور مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادات سے انتہائی دور ہے، اور اگر کچھ مسلمان بعض عبادات انجام بھی دیتے ہیں تو وہ عبادات بدعات و خرافات کی آمیزش سے پاک نہیں ہے۔ وہ مسلمان اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ بدعت کا ارتکاب حرام اور ایک مسلمان کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دینے والا ہے۔ ایک بندے مسلم اگر عبادت کے نام پہ ایسے اعمال کرتا ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ اس کی محنتیں اکارت اور برباد چلی جاتی ہیں۔ اس ناآشنائی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بدعات میں ملوث ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں اور اس کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی کیا ہے، اور اس کی تباہ کاریاں ایک بندے مسلم پہ اور پورے معاشرے پہ کیا مرتب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بدعت کی تعریف میں فرماتے ہیں، دین اسلام میں بدعت ہر اس امر کو کہتے ہیں جسے نہ تو اللہ تعالی نے مشروع کیا ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں، بدعت وہ عقائد و عبادات ہیں جو کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت کے خلاف ہوں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بدعت کی تعریف میں فرماتے ہیں، بدعت سے مراد وہ نو ایجاد امور ہیں جن کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہ ہو۔ ان تعریفات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جسے ایک بندے مسلم نیکی سمجھ کر کے یا عبادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، اور اس کا ثبوت اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس عمل کو بھی ایک مسلمان نیکی یا عبادت سمجھ کر کے انجام دے اور اس کا ثبوت اللہ کی کتاب قرآن کریم میں یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس طریقے کے بہت سے اعمال مسلمانوں میں رائج ہیں اور اس طریقے کی بے شمار بدعات موجود ہیں، لہذا مسلمانوں کو بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب ہم بہت سے مسلمانوں کو بدعت سے ڈراتے ہیں اور بچنے کی تلقین کرتے ہیں تو بعض نادان مسلمان اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جواب میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال بھی بدعت ہے اور غلط ہے۔ تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جسے ایک مسلمان نیکی یا عبادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے،
اور اس کا ثبوت قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہ ہو۔ موبائل کا استعمال، ہوائی جہاز کا استعمال، ٹرین کا استعمال کوئی شخص عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کے ایک اصول اور ضابطے کو سمجھنا چاہیے جس کا ذکر فقہا نے کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے الاصل فی العبادات المنع، کی عبادات میں اصل ممانعت ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ قرآن کریم یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا ثبوت نہ ہو۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کی ممانعت ہمیں نہیں کرنا ہے۔ لیکن عبادات کے برخلاف جو چیزیں ہیں، دور حاضر کی ایجادات ہیں، ماکولات و مشروبات ہیں، ملابس ہیں، کپڑے لتے ہیں، ان میں اصل اباحت ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ والاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں یعنی جو چیزیں عبادت کے علاوہ ہیں ان میں اصل جائز ہونا ہے۔ یعنی اگر شریعت اسلامیہ نے عبادت کے علاوہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کسی مفسدہ اور خرابی کی وجہ سے حرام قرار نہیں دیا ہے تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ انہی میں سے دور حاضر کی ایجادات ہیں، مصنوعات ہیں، موبائل ہے، ہوائی جہاز ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال جائز ہے، گرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتی، یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ یہ عبادات کی قبیل سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدعات سے ڈراتے تھے اور امت مسلمہ کو بدعتوں سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے۔ بدعتوں کا ارتکاب ایک مسلمان کے لیے حرام ہے اور انتہائی سنگین جرم اور انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر کے آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے ہمیں ایک انتہائی جامع نصیحت کی۔ اس نصیحت کو سن کر کے نگاہیں اشکبار ہو گئیں، دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی آخری نصیحت لگتی ہے، لہذا آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اپنے امیر کی بات کے سننے اور ماننے کی، گرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس لیے کہ تم میں کا جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ لوگوں نے دین کے نام پہ الگ الگ راہیں بنا لی ہوں گی، دین کے نام پہ الگ الگ ڈگر متعین کر لیے ہوں گے، تو تم ایسے وقت میں میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا بہا، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے میری سنتوں کو دبا لینا کہ کہیں میری سنتیں، میرا طریقہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم اپنے آپ کو دین میں ہر نئی پیدا کردہ چیز سے بچانا۔ ہر وہ عمل
دین کے نام پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا، لوگوں نے بعد میں اس کو ایجاد کر دیا ہو اور اس کو لوگ کار ثواب بتاتے ہوں، اس طریقے کے نو ایجاد امور سے تم اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر نئی پیدا کردہ چیز بدعت ہے۔ دین کے نام پہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں نے ایجاد کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ہر نئی پیدا کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، کی سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے امور نئی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ دین میں دین کے نام پہ نئی پیدا کردہ چیزیں یہ سب سے برے امور ہیں، اور ہر نئی پیدا کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں سے ڈراتے تھے اور امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود غیر قابل قبول ہے۔ تو ایک مسلمان کو بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ بدعتوں کے انتہائی تباہ کن اور مہلک اور خطرناک قسم کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعتی جس عمل کو نیکی یا عبادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے اور اس میں اپنی محنت اور کوشش صرف کرتا ہے، اور چونکہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کی بنا پہ اس کا وہ عمل غیر قابل قبول مردود قرار پاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے زمانے میں وہ طریقہ نہ تھا، نیکی کا عبادت کا وہ طریقہ ہمارے زمانے میں نہ تھا، تو اس کا وہ عمل مردود غیر قابل قبول ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو عمل کرنے کے باوجود بھی گھاٹے اور نقصان میں ہیں؟ وہ لوگ جن کی دنیاوی کوششیں رائگاں اور برباد چلی گئیں، ان کی ساری محنتیں اور کوششیں ضائع اور برباد ہو گئیں،
اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اہل بدعت کا یہی حال ہوتا ہے، بہت ساری ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، اس میں بے پناہ اپنی محنت صرف کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عمل شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی ساری محنتیں رائگاں اور برباد چلی جاتی ہیں، اور وہ عمل کرنے کے باوجود بھی خسارے اور نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے بدعت کا کہ بدعتی پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت الہی سے دھتکار دیا جانا، یعنی بدعتی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه يوم القیامت عدل ولا صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں بدعت کا ارتکاب کرے یا یہ کہ کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور تمام تر لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کی جائے گی۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ بدعتی چونکہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور جو اہل بدعت کے علماء ہیں وہ بالخصوص اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن اپنی دنیاوی منفعتوں کے لیے، اپنی دنیاوی مصلحتوں کے لیے وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں وہ لوگ لعنت کے سزاوار اور مستحق ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، تو یہ لوگ لعنت کے سزاوار قرار پاتے ہیں، جو لوگوں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اور انہیں گمراہی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اور انہیں گمراہیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعتی اپنا گناہ اٹھائے گا اور ان لوگوں کا بھی گناہ اٹھائے گا جنہیں وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر اپنے گناہ کا، اپنی بدعت کا تو بوجھ ہوگا ہی، ان لوگوں کی بدعتوں کا بھی بوجھ اسی کے اوپر ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بدعات میں ملوث کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے۔ معاشرے میں کتنے لوگوں کو دیکھیں گے خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بھی گمراہی کا گناہ ہوگا اور جنہیں گمراہ کرتے ہیں ان کی بھی گمراہی کا گناہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، کہ جو شخص کسی آدمی کو کسی ہدایت کی جانب، کسی نیکی کی جانب بلائے تو بلانے والے کو بھی عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کے ثواب سے کچھ کم کر کے نیکی کی دعوت دینے والے کو دے دیا جائے۔ عمل کرنے والے کو پورا کا پورا ثواب ملتا ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جس نے اس نیکی کی دعوت دی ہے اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اور جو شخص کسی گمراہی کے راستے کی دعوت دے، بدعت کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، اور کچھ لوگ اس کی پیروی کریں، تو بلانے والے کو، اس گمراہی کی دعوت دینے والے کو، اس گمراہی پہ عمل کرنے والوں کے گناہ کی طرح سے گناہ ملتا ہے۔ بدعت کا پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ بدعتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے، میری امت میں سے، امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعتی کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ ہوگا، اس کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس قیامت کے دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہ قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ ساتواں نقصان یہ ہوگا کہ بدعتی کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ من ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو شخص حوض کوثر پر آئے گا اس سے پانی پیے گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیامت کے دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آپ تک کے سارے نبیوں کے امتی موجود ہوں گے،
اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم یہ بتلاؤ کہ اگر اونٹوں کا ریوڑ ہو، اس میں سے کچھ اونٹ سرخ ہوں اور کچھ سیاہ ہوں، تو کیا سرخ اونٹوں کو سیاہ اونٹوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں اور میں انہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ آ رہے ہوں گے اور حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے۔ ثم یحال بینی و بینہم، اچانک میرے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، انہیں آنے سے روک دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، ان کو آنے سے کیوں روک دیا گیا؟ صورتحال یہ ہوگی کہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن بہت ساری بدعتیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، بدعتیں بھی کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اس شخص کے لیے حوض کوثر سے دوری ہو، اس شخص کے لیے حوض کوثر سے دوری ہو جس نے میرے انتقال کے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ تو جن لوگوں نے بدعات کا ارتکاب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی جانب سے اضافے کیے، ان عبادات کو ایجاد کیا جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، نہ تو آپ نے کیا تھا نہ تو آپ کے صحابہ نے کیا تھا، اس طریقے کی بدعات و خرافات کو دین میں ایجاد کر دیا، ایسے لوگ حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، حوض کوثر سے پینے سے ایسے لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بدعتوں کا ارتکاب انتہائی خطرناک ہے۔ ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کی تلاش کرے اور اتنا ہی عمل کرے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، اور جو عبادات اور نیکی کے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کے کرنے سے پرہیز کرے۔ جس طریقے سے بدعت کے اثرات اور اس کی تباہ کاریاں بدعتی کے اوپر بدعتی کی ذات پہ پڑتی ہیں، اسی طریقے سے پورے معاشرے پر بھی بدعت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاشرے پہ بدعت کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے لوگ دین سے ہٹ کر کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، بدعات و خرافات میں لگ جاتے ہیں، مسلم معاشرہ جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں جو اتنی ساری گروہ بندیاں اور فرقے پائے جاتے ہیں، یہ بدعات کی وجہ سے۔ اگر سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر قائم ہو جائیں
تو مسلمانوں میں یہ فرقہ بندیاں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں گمراہی کے، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس گمراہی کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ دین یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جو دین اسلام ہے یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اسی کی اتباع اور پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو گمراہی کے مختلف راستے ہیں ان راستوں پر تم مت چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کا جو اتحاد ہو سکتا ہے وہ دین اسلام پہ، صحیح دین پہ، جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ لیکن جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹیں گے اور نئے طریقے دین کے نام پہ ایجاد کریں گے تو مسلمانوں میں فرقے اور گروہ بندیاں یہ بنتی جائیں گی اور مسلمان مختلف فرقوں میں بڑھتے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سابقہ انبیاء کو اس بات کی وصیت کی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ نے انبیاء کو وصیت کر کے امتوں کو وصیت کیا کہ اے امت کے لوگوں، تم دین کے راستے پر قائم رہو اور مختلف راستے اختیار کر کے تم دین میں پھوٹ اور اختلاف نہ ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سب کے سب فرقے والے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، یعنی 73 میں سے 72 یہ جہنم میں ہوں گے، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو جماعت ہوگی وہ جماعت جنتی ہوگی۔ اے مسلمانوں، بدعت و خرافات سے توبہ کرو، گمراہی کے راستوں سے توبہ کرو، اور جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جس کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا اور اپنا کر کے ہدایت پر گامزن ہو گئے تھے، تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کو اختیار کر کے ہدایت یاب ہو جاؤ اور اللہ کی جنت کو حاصل کر لو۔ اس زمانے میں جب کسی مسلمان کو کسی خلاف شریعت عمل سے منع کیجیے اور اس کو بتلائیے کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بہت سے نادان لوگ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ نیکی ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں
کہ کوئی بھی عمل عبادت اور نیکی نہیں ہو سکتا اور اس پر اجر و ثواب مرتب نہ ہوگا جب تک کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے ہاں جو اعتبار ہے اچھے عمل کا ہے۔ اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اچھے عمل کے بارے میں لکھتے ہیں، اخلصہ و اصوبہ، وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہو، یہ اچھا عمل ہے اور یہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لوگ بہت ساری بدعتی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، نماز بظاہر اچھا عمل ہے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ نمازیں ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو ہم اچھا عمل، نیکی یا عبادت اسی کو بولیں گے جس میں بندے مسلم کی نیت خالص ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور انہی دونوں شرطوں کے ساتھ وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات گھر پہ موجود تھیں۔ ان میں سے کسی ایک نے پردے کے آڑ سے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے تعلق سے ان عبادتوں کو کم سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، اگر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں اعلی مقامات حاصل کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تب ہمیں اللہ کی جنت حاصل ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے کہا کہ 3 لوگ آئے تھے اور وہ ایسی ایسی بات کہہ کر کے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، وہ ڈھونڈ کر کے واپس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔
لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں، سال کے کچھ دنوں میں روزے بھی رکھتا ہوں، کچھ دنوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان ارادوں کو سنت سے اعراض قرار دیا۔ ان کے ارادے بظاہر نیک تھے، ایک کا ارادہ تھا پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک کا ارادہ تھا پورے سال روزہ رکھوں گا، ایک کا ارادہ تھا شادی بیاہ دنیاوی جھنجھٹ سے الگ رہوں گا، صرف عبادت میں لگا رہوں گا۔ بظاہر ان کے ارادے نیک تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت سے اعراض قرار دیا، اس بنا پہ کہ ان کے ارادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ تھے۔ تو کوئی بھی عمل بظاہر جتنا اچھا لگتا ہو، لیکن اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ صرف ایک واقعہ اور ذکر کر کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طلوع فجر کے بعد لمبے رکوع اور سجدے کے ساتھ 2 رکعت سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان مثلاً ہو گئی، اس کے بعد آدمی 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے گا، اس کے بعد مسجد میں انتظار کرے گا یہاں تک کہ اقامت ہوگی، پھر فرض نماز پڑھے گا۔ وہ لمبی نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے روکا، کہا کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کیا اس میں مجھے اللہ عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ تم تو بظاہر نیک کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ تو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کرے کہ آیا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو آپ نے کس کیفیت سے ادا کیا ہے، کتنا ادا کیا ہے، کس وقت میں ادا کیا ہے، ان تمام چیزوں کی پابندی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اس پہ اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں اپنی جانب سے کمی بیشی کرتا ہے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یا اللہ کے فرمان سے اس عمل کا ثبوت نہیں ہے اور اس کو کرتا ہے، تو وہی بدعت ہے، ایک حرام عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس پہ وہ شخص گنہگار ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔